الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، اسماء حسنہ کا ذکر چل رہا ہے۔ اسماء حسنہ اللہ رب العالمین کے اچھے اچھے نام، ان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے خود اپنی ذات سے مانگنے کا حکم دیا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اور اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارو۔ اللہ رب العالمین کے اچھے اچھے نام، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جو آدمی ان اچھے ناموں کو، جو اللہ رب العالمین کے ایک کم 100 نام ہیں، یاد کر لے گا، اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ یاد کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان ناموں کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، ان ناموں سے حاصل ہونے والے فوائد کو حاصل کرنا، ان ناموں کا مقصد کیا ہے ان کو یاد کرنا، ان کو سمجھنا، ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنا۔ جب آدمی ان کو اچھی طرح یاد کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کا داخلہ طے فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے، اچھے اچھے ناموں میں سے، اسماء حسنہ میں سے اللہ رب العالمین کا 17واں نام ہے الوہاب۔ الوہاب اللہ کا نام ہے۔ وہاب وہاب سے نکلا ہے، وہاب کا وہاب یاہب، اس کا مطلب ہوتا ہے دینا۔ الوہاب یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے بہت زیادہ دینے والا۔ تو عطا کرنے والا، دینے والا وہ اللہ ہی ہے، اللہ سے زیادہ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ الوہاب اللہ کا نام ہے۔ اللہ سے انسان مانگے اور اللہ نہ دے، یہ ہو نہیں سکتا۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اللہ کے دینے میں کمی نہیں ہے۔ جب بھی دعا کریں اللہ رب العالمین سے اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین میری ہر دعا کو سن رہے ہیں اور میری دعا کو قبول بھی کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے خود حکم دیا ہے وَجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ میں بندے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، إِذَا دَعَانِ، جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اور اللہ نے خود حکم دیا مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کہ مجھ سے مانگو میں قبول کرنے والا ہوں۔ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تو کہتے ہیں ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ رب العالمین ہر دعا کو سنتے بھی ہیں، قبول بھی کرتے ہیں، صرف ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ جب بھی دعا کریں تو سب سے پہلے دعا کا طریقہ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کی تعریف کے اندر کلمات کہے، اللہ کی تعریف بیان کرے، اس کے بعد اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اقدس کے اوپر درود پاک پڑھے، اور اس کے بعد اپنے گناہوں کی انسان سب سے پہلے اللہ سے معافی مانگے، اور اس کے بعد اپنی حاجت کا اللہ سے سوال کرے، اور آخر میں پھر درود پاک پڑھے۔ دعا کے اندر جب آدمی یکسوئی کے ساتھ دعا کرے، دل سے دعا کرے، گڑ گڑا کے عاجزی کے ساتھ انسان دعا کرے، اللہ رب العالمین ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو اللہ کے ناموں میں سے 17واں نام ہے الوہاب۔ اس کے بھی بہت سارے فوائد، ثمرات علماء کرام نے، عاملین حضرات نے لکھے ہیں، نقل کیے ہیں۔ ان میں سے تقریباً 12 کے قریب میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان اسماء حسنہ کو یاد کرنے کی اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی اور ان سے فوائد و ثمرات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی 7 بار روزانہ اس میں الوہاب کو پڑھے گا، یعنی الوہاب یا پھر یا وہاب پڑھے گا، اللہ رب العالمین اسے مستجاب الدعوات بنا دیں گے۔ مستجاب الدعوات کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ آدمی جس کی دعا قبول کی جاتی ہو، جس کی ہر دعا جو مانگے وہ اللہ قبول کریں۔ تو جو آدمی روزانہ کسی وقت بھی ایک وقت متعین کر لیں اور اس وقت متعین میں یا وہابو یا وہابو یا وہابو آپ 7 بار روزانہ پڑھیں، انشاءاللہ العزیز بہت جلدی اللہ رب العالمین اس انسان کو مستجاب الدعوات بنا دیں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے، جو آدمی عشاء کی نماز کے بعد 1414 بار یا وہاب پڑھے گا، اللہ رب العالمین اس کے رزق کو وسیع فرما دیں گے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہماری رزق کی تنگی ہے، ہم کماتے بہت زیادہ ہیں لیکن روزی کے اندر پھر بھی تنگی ہوتی ہے، تو اس اسم کی مداوت کریں۔ عشاء کی نماز کے بعد باوضو قبلہ رخ ہو کر یا وہابو یا وہابو 1414 بار پڑھیں، انشاءاللہ العزیز آپ خود دیکھیں گے کہ بہت جلدی اللہ رب العالمین آپ کی رزق کی تنگی کو دور کر دیں گے، اور اتنا مال اللہ رب العالمین عطا فرمائیں گے کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اور تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی فقر و فاقہ سے پریشان ہے، ہر وقت تنگی کی شکایت ہوتی ہے، تو وہ آدمی
کثرت کے ساتھ اس اسم کا ورد کرے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت یا وہاب یا وہاب یا الوہاب 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 پڑھتا رہے، اللہ رب العالمین ایسی راحت عطا فرمائیں گے کہ وہ آدمی حیران و پریشان ہو جائے گا، فقر و فاقہ کو اللہ رب العالمین دور کر دیں گے، اور دلی سکون اطمینان قلب اللہ رب العالمین اس کو نصیب فرما دیں گے۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی چاشت کی نماز پڑھے، چاشت کی نماز پڑھ کر سجدہ کے اندر جا کے، چاشت کی نماز ہوتی ہے جب تقریباً سورج 2 گھنٹے بلند ہو جائے، یعنی سورج نکلنے کے بعد تقریباً 2 گھنٹے کے بعد اس کا وقت ہوتا ہے چاشت کی نماز کا۔ چاشت کی نماز پڑھیں اور اس کے اندر اس کے آپ 4 رکعت یا 8 رکعت نوافل ادا کریں، اور سجدے کے اندر جا کے آپ الوہاب 7 بار پڑھیں، ہر سجدے کے اندر 7 بار الوہاب پڑھیں۔ اللہ رب العالمین اس آدمی کو مستغنی کر دیں گے، مخلوق سے بے پرواہ کر دیں گے، اور ایسی جگہ سے اس کو روزی نصیب فرمائیں گے کہ وہ آدمی حیران و پریشان ہو جائے گا، اللہ رب العالمین اس کو مستغنی بنا دیں گے۔ اور 5واں فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کو اللہ رب العالمین خوب روزی عطا فرمائے، اس کے رزق کے اندر فراوانی ہو، اس کے رزق کے اندر بہت زیادہ بڑھوتری ہو، تو وہ چاشت کے وقت 4 رکعت نماز پڑھے، اور 4 رکعت نماز پڑھ کے پھر سلام کے بعد سلام پھیر لے، اور اس کے بعد سجدے میں جا کر الوہاب 104 بار پڑھے۔ سجدے میں جا کے الوہاب صرف سجدہ کرنا ہے، اور سجدے کی حالت میں الوہاب الوہاب 104 بار پڑھنا ہے۔ اور اگر اتنا ٹائم نہیں ہے تو کم از کم آپ 50 بار الوہاب کا ورد کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین مال میں فراوانی نصیب فرمائیں گے، اور بہت جلدی اللہ رب العالمین اس آدمی کو مالدار بنا دیں گے۔ کچھ عرصہ اس عمل کی پابندی کرنی پڑے گی۔ اور چھٹا اس کا فائدہ یہ ہے کہ کسی آدمی کو کوئی بھی حاجت آئے، پریشانی آ جائے، اور کوئی بھی مسئلہ لاحق ہو چکا ہے، تو وہ آدھی رات کے وقت اپنے گھر یا صحن یا مسجد کے صحن میں یا اپنے گھر کے صحن کے اندر سجدہ کرے باوضو، اور سجدے کی حالت میں جا کے وہ 100 بار یہ الوہاب کو پڑھے۔ یہ عمل آپ 3 دن یا 7 دن یا 11 دن کریں، سجدے میں جا کے پڑھیں، اور سجدے کے بعد دوبارہ ہاتھ اٹھا لیں، جیسے دعا مانگتے ہیں، اور ہاتھ اٹھا کر بھی 100 بار اس میں پڑھیں، سجدے میں جا کے بھی 100 بار پڑھیں، اور سجدے سے اٹھ کر بھی دوبارہ ہاتھ اٹھائیں، اور ہاتھ اٹھا کے پھر آپ 100 بار الوہاب 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 آپ 100 بار پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز بہت جلدی اللہ رب العالمین آپ کی حاجت بر آری فرمائیں گے، آپ کی مشکل کو حل کر دیں گے۔ 7واں اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی عشاء کی نماز کے بعد 1100 بار یا وہاب پڑھنے کا معمول بنا لے، انشاءاللہ العزیز وہ کبھی مقروض نہیں ہوگا۔ عشاء کی نماز کے بعد 1100 بار اس میں صفات کو آپ معمول بنا لیں، انشاءاللہ کبھی مقروض نہیں ہوں گے۔ اور 8واں فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی فقر و فاقہ کے اندر گرفتار ہو چکا ہے، بہت زیادہ اس کو غریبی لاحق ہو چکی ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو وہ آدمی کثرت کے ساتھ الوہاب کا ورد کرے، یا اس الوہاب کے اسم کو لکھ کر اپنے پاس رکھے، اور چاشت کی نماز کا جو آخری سجدہ ہے، آخری سجدہ کے اندر وہ روزانہ 40 بار اس اسم کو پڑھے، الوہاب الوہاب کو پڑھے۔ انشاءاللہ العزیز بہت جلدی اللہ رب العالمین اس کو فقر و فاقہ سے نجات عطا فرما دیں گے۔ اور نامہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا ایمان محفوظ رہے، مجھے اللہ رب العالمین ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، اور یہ تو میرے خیال میں کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ مجھے اللہ رب العالمین ایمان کی دولت سے محروم کر دے۔ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ مجھے ایمان کی سلامتی نصیب ہو، اللہ رب العالمین مجھے ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے، اور میں دنیا کے اندر بھی ایمان والا رہوں، اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العالمین مجھے ایمان والا ہی اٹھائیں۔ اس کے لیے قرآن پاک کی ایک آیت ہے، ایک دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ چھوٹی سی آیت ہے، دوسرے پارے کے اندر سورہ بقرہ کے سورہ آل عمران کے اندر آتی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اس آیت کو ہر نماز کے بعد آپ 7 بار پڑھنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین ایمان کی سلامتی نصیب فرمائیں گے۔ اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے اپنی یہ کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جو آدمی ہر نماز کے بعد اس دعا کو مانگے گا، جو آدمی ہر نماز کے بعد اللہ سے یہ دعا مانگا کرے گا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اللہ رب العالمین
اس کو ایمان کی موت نصیب فرمائیں گے، اور 7 بار اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں تو یہ تو سونے پر سہاگا ہے۔ اس لیے یہ آیت ہمیں ہر نماز کے بعد ضرور اللہ سے اس دعا کو مانگنا چاہیے۔ زبانی یاد کر لیں، کوئی اتنی مشکل نہیں ہے، ہر مسلمان کو یہ دعا یاد ہونی چاہیے اور اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ اس آیت کے اندر بھی لفظ الوہاب، آخری لفظ کیا ہے؟ انک انت الوہاب، تو لفظ وہاب ہی کے اوصاف چل رہے ہیں، اس لیے اس کا ایک وصف یہ بھی ہے، اس لیے اس آیت کو بھی یہاں پہ بیان کر دیا۔ اور 10واں اس کا فائدہ یہ ہے کہ برکت کے لیے اس اسم کو الوہاب کو آپ الکریم ذو الطول، الکریم ذو الطول، الوہاب الکریم ذو الطول، الوہاب الکریم ذو الطول، اس کو اگر ملا کر پڑھیں تو اس کے اندر بہت زیادہ برکت ہوگی، اللہ رب العالمین اس کے اندر برکت ڈال دیں گے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر چیز کے اندر برکت ہو، میرے کاروبار میں برکت ہو، میرے معاملات میں برکت ہو، میرا کوئی بھی کام ایسا نہ ہو جو کہ مجھے اس میں نقصان ہو، ہر چیز کے اندر برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو الوہاب کے ساتھ الکافی یہ ساتھ ملا لیں، الوہاب الکافی، الوہاب الکافی، انشاءاللہ العزیز آپ کی ہر کام کے اندر، ہر چیز کے اندر اللہ رب العالمین برکت نصیب فرما دیں گے۔ اور 12واں اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی کوئی بھی مشکل پیش آئے، میدان جنگ میں ہے، کسی دشمن کے ساتھ مقابلہ ہے، اور کسی بھی جگہ جا کے یا کسی بھی عدالت کے اندر جانا ہے، مد مقابل سامنے کھڑا ہے، وہاں پہ دلائل دینے ہیں، تو وہاں جا کے آپ ہاتھ اٹھا کر جیسے دعا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر آپ 100 بار الوہاب یا پھر یا وہاب پڑھ لیں، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین مشکل کو حل کر دیں گے، اور اللہ رب العالمین اپنی خصوصی نصرت اور مدد فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان اسماء حسنہ کے ذریعے سے اپنی ذات سے مانگنے والا بنا دے، اور ان سے زیادہ ہمیں فوائد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔